جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخصیت بیٹھی ہے جن کا نام حسینہ نون جی ہے، جو بسنت وڑ خان صاحب میں رہتی ہے۔ آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ حسینہ جی، پہلے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ نے ایک اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ راضی ہوئی ہے۔ حسینہ جی، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جو یہ پالیٹکس میں آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ میری جو سیاست میں آئی ہوں 2023 سے میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ 2023 سے آپ سیاست میں آئی؟ مارچ تھا، مطلب منتھلی مارچ تھا 2023 سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا سیاست میں جب آئی۔ پہلے تھی میں کانگریس کے ساتھ۔ اچھا، آپ کی وابستگی پہلے کانگریس کے ساتھ تھی؟ جی، میں پہلے مہیلا ونگ چلاتی تھی، تو اس میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھی بڑگام ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ آپ مہیلا کانگریس میں تھی؟ ہاں، مہیلا کانگریس میں تھی۔ میں ڈسٹرکٹ بڑگام کی مہیلا کانگریس کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھی۔ تو میں نے 2023 سے سٹارٹ کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے کانگریس میں جوائن کیا تو انہوں نے میرا جو کام دیکھا، میری جو محنت دیکھی ان لوگوں نے، تو انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا۔ مارچ میں نے جوائننگ کی اور اپریل مئی میں انہوں نے مجھے عہدہ دیا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا۔ تو پھر جب میں نے محنت کی، فیت بنائی، اور میں کھاگ، تھل، ستارن براس، شنگلی پورہ، یہاں کے جو ایریاز ہے، کچھواری ہے، رائتھن ہے، درگڑ، گرویٹ، مجھے پتری ہے، بسن وٹر لانی، تو میں نے ہر کسی جگہ پہ اپنی ایک فیت بنائی ہے۔ ہم یہ مان کے چلے کہ جب آپ نے مہیلا کانگریس میں جو آپ کو عہدہ ملا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا، اس کے جب اس عہدے پر آپ تھی، اس ٹائم آپ کو ڈسٹرکٹ سے باہر بھی جانا ہوگا، یا آپ نے سارے ڈسٹرکٹ میں پہلے اپنے ڈسٹرکٹ کو کور کیا؟ پہلے میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کو کور کیا، تو اس کے بعد میں دلی گئی، راہل جی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اور جموں میں بھی ہوئی، اور ہماری جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے شمیمہ رینا، اس نے بھی میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے بھی دیکھا گراؤنڈ لیول پہ کہ یہ بہت کام کر رہی ہے، تو اس نے بولا راہل جی کو کہ نہیں، یہ جو حسینہ نون ہے یہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے اور ہر کسی جگہ پہ خود جاتی ہے۔ حالانکہ مجھے جانا پڑا تھا وہاں جاری شریف ایریا ہے، وہاں جانا پڑا، پکھر پورہ جانا پڑا، چاڈورہ، بہت فار فلنگ ایریاز ہے ادھر۔ جی، بہت جگہوں پہ گئی، اور میں نے خود 170 بلاک جو ہے ان کے جو بلاک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے بنائے تھے۔ ہر کسی ایریا میں 170 بلاکوں کی بلاک پریزیڈنٹ میں نے بنائے تھے، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، مطلب جن کو بھی جو بھی عہدہ مطلب ملنا چاہے تھا ان کو میں نے دے دیا تھا، جنہوں نے پورا سال میرے ساتھ۔ یہاں پہ بات کرتی ہوں کہ جب جون میں ہم دلی گئے تھے، جون کا ٹائم تھا، بہت مطلب گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ کون سا سال تھا؟ 2023۔ تو جون، جی، ہم وہاں تھے میٹنگ میں راہل جی کے ساتھ، تو اس نے بھی بولا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت کرتی ہو، تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے پہنچائیں گے، آپ کو منڈیٹ دیں گے خان صاحب کانسٹیچوئنسی میں۔ تو پھر جب الائنس ہو گئی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی الائنس ہو گئی، تو اسی درمیان اس نے بولا، میٹنگ بلائی کہ نہیں بیٹا ہماری الائنس ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ ڈٹ کے محنت کرو، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہو۔ یہ تب کی بات ہے جب انڈیا الائنس انڈیا میں پورے انڈیا میں بنی، اس کے بعد راہل جی نے آپ سے بولا کہ ہماری ان سے اب انڈیا بلاک میں الائنس ہوئی ہے۔ جی، تو اس کے بعد میں پارٹیز آئی تھی میرے گھر میں کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کرو یا الائنس کرو، بٹ ہمارے ساتھ کرو، تو میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو، کیونکہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ ہمارا جو سیف الدین بٹ صاحب ہے ماشاءاللہ، وہ اس کی، ہم اسی پر آنے والے ہیں کہ پہلے ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے تھے کہ اس وقت ہم پریزیڈنٹ، آپ جب اس وقت موجود ہو کہ آپ اس وقت سیف الدین بٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، اسی بارے میں ہمیں بات کرنے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ ان کے ساتھ کیسے آ گئی؟ دیکھیے، اگر میں پوری دنیا گھومی ہوں، میں مطلب میں نے 2 سال میں سیاست میں تھی، 2 سال سے میں نے بہت کچھ دیکھا، بہت سے لیڈروں کے ساتھ ملی، میٹنگیں کی، بٹ بٹ صاحب کے بغیر میں نے کسی مطلب ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا، ایسا ایماندار میں نے نہیں دیکھا، ایسا مطلب کانفیڈنٹ، مطلب جو یہ بولتا ہے نا ڈیفینیٹلی وہی ہوتا ہے، اس کا مائنڈ جو بولتا ہے نا بالکل وہی ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا جو خان صاحب کا DDC بشیر احمد بٹ صاحب ہے، تو پہلے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے بڑا چڑھا کے اپنا جو یہ الیکشن کی جیت ہے وہ حاصل کی ہے، ان کے لیے آپ اس وقت آپ ان کو مبارکباد دیتی ہوں اپنی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے، کہ ہماری محنت رنگ لائی۔ تو اس کے بعد جو ہمارا خان صاحب DDC بشیر احمد بٹ جو خان صاحب کا ہے،
उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में इतना। सॉरी मैम, एक बात रोकना चाहूंगा कि जो डीडीसी बशीर अहमद खान साहब का डीडीसी मतलब रहने वाला तो वो आरी गांव का आरे है। गांव का है। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर। जी जी हाँ, आरे गांव का रहने वाला है। तो उसने बराबर ये जो 2024 का जो ये साल है ना, ये पूरा उसने घर से बाहर निकाला, क्योंकि घर में गया, चाहे तजियत हो, चाहे आग का मसला होता था, चाहे कोई मतलब सर्जरी पेशेंट, मतलब हर किसी घर में जाता है बिना, मतलब हम बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि ये अपने वोटों के लिए आते हैं, बट मैं नहीं देखती हूँ उस नज़र से उन लोगों को। वो वोट के बगैर भी आते हैं, और वोट जब उन्होंने लिया, जब इलेक्शन जीता, आज भी वो आ रहा है हर किसी जगह पे। भट्ट साहब की जो मिसेज है वो खुद निकली इस साल, मतलब घर घर गई वो देखने की घर वालों को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं लेडीजों की। आज तक मैंने नहीं देखा कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़कियों का कोई या इतना देखने सियासत में कोई हिस्सा है नहीं, कोई नहीं। और ये भी नहीं मैंने देखा नहीं जिंदगी में कि कोई लड़कियों या कोई महिलाओं को भी पूछता है, कोई इनको भी पूछने वाला है कि आप लोगों को मत कोई प्रॉब्लम है। बट मैं मुझे फक्र है भट्ट साहब पर कि उसने एक विंग बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम में, कि हम हर किसी जगह पे गए, उसकी मिसेज आई, उसकी बेटी आई, हर किसी जगह पे हम गए हैं। खासकर उनकी मिसेज जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको बहुत नेक बनाया है, वो हर किसी जगह पे गई, खुद बोला उनको लड़कियों को कि तो प्रॉब्लम जो हमें बताओ, हम आपकी काम करना चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं यही, जब मैंने देखा, जब भट्ट साहब की ईमानदारी मैंने देखी, जब उसका जो ये काम देखा मैंने, हालांकि वो एक्सएमएल था पिछले